اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے شہباز شریف کا شنگھائی چائنا کانفرنس میں شرکت پہ بے مثال تاریخی استقبال، اور اسی طرح غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے مودی کا اللہ کی طرف سے تاریخی بے عزتی، تاریخی اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور پاک فوج نے اب اندرونی دہشت گردوں کو چن چن کر جہنم واصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب ان کرپٹ ججوں کی اوقات بھی ایک ٹکے جتنی نہیں رہے گی۔ وہاں پہ جو ایک فورس بنی ہے اس نے پنجاب میں صفایا کرنا شروع کر دیا دہشت گردوں کا، اور ادھر پاک فوج نے جو پہاڑوں پہ چھپے ہوئے ہیں ان کا صفایا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد افغانستان میں شدید زلزلہ جس سے اموات کی تعداد 1000 کو کراس کر گئی ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ دبے ہوئے ہیں، اس پہ بات کروں گا، ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ ہم سب ایک فیملی ہیں، یہ ہماری فیملی کا چینل ہے۔ یہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور نئے آنے والوں سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ حق سچ کی آواز سننا چاہتے ہیں تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں۔ اس کا پراپر طریقہ ہے، ورنہ کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے کم از کم 2-3 منٹ کے لیے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر کامنٹس کریں، پھر چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب بغیر وقت ضائع کیے اصل موضوع کی طرف۔ شنگھائی تعاون کانفرنس میں شرکت کے لیے جب شہباز شریف اپنے وفد کے ساتھ یہاں سے گیا تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا ہے، جو جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا استقبال کرتا ہے نا، اس سے بھی بڑھ کے۔ دوسری طرف تکبر اور غرور سے بھرا ہوا مودی جب وہاں پہ پہنچا ہے تو اس کو سیکٹری سے بھی نچلے لیول کے بندے نے استقبال کیا ہے، اور اس کا اپنے سفارت خانے کے چند ایک لوگ تھے جو اس میں شامل تھے۔ تو باقی چائنا نے جو وہ بچے پھول شول لا رہے تھے نا، وہ تو جتنے بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے لوگ گئے ہیں نا، تو ان سب کا ایسا ہی ہوا ہے استقبال، کوئی نہیں اسپیشل اس کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، ویلکم کرنے کے لیے حکومتی اداروں میں سے صرف سیکٹری سے بھی نچلے اسسٹنٹ سیکٹری وہ گیا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ تو اچھا، جب اس کی ملاقات ہوئی چائنا کے صدر سے، اب چائنا کا صدر کسی سے بھی گلے نہیں ملتا ہے۔ جب سے اس نے حلف اٹھایا نا، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کو کسی سے گلے ملتے ہوئے، وہ ہاتھ لمبا کر کے آگے بڑھا دیتا ہے۔
शहबाज शरीफ ने उसके साथ हाथ मिलाया। अच्छा, उसके बाद बाकी भी जितने गए थे उन्होंने हाथ मिलाया। अब मोदी सरकार को तो इंग्लिश आती नहीं है, वो क्या करते हैं, हंसते हैं, हंस के ना तो अगले बंदे को जबरदस्ती जप्फी डाल देते हैं। उसने कोशिश की चाइना के सदर को भी जप्फी डालने की, गले मिलने की, लेकिन उसने पहले ऐसे ही आगे हाथ कर दिया, नहीं मिला। वो कितनी तौहीन है ये, अगर देखा जाए तो ऐसी हरकतें बंदा करे ही क्यों जिससे कि तौहीन हो। तो अब कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, उस पे पीटीआई की तरफ से था कि शहबाज शरीफ को किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। मैं कहता हूँ जी, यकीन जानिए 100% अब मुझे यकीन हो गया कि ये अपने असल बाप के है ही नहीं है। ये शहबाज गिल हो गया, आदिल राजा हो गया, ये गद्दार हैं। ये कभी भी आप लोगों को, कौम यूथड़ को सच नहीं बताएंगे। ये इमरान रियाज पिछले 2 साल से चूरन बेच रहा है और ये चूरन खरीद रहे हैं कि बस इमरान रिहा होने वाला है, बस वो निकलने वाला है, बस उसकी जमानतें हो गई हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई नहीं निकलना उसने, मत इनके धोखे में आओ, नहीं निकलना है उसने, वो निकल ही नहीं सकता है। जब तक वो जिंदा है उसका बाहर आने का चांस कोई नहीं है। उसने इतने बड़े बड़े घपले किए हुए हैं ना। सिर्फ मुल्क का सोचें, जो मुल्क के लिए फायदेमंद है उसका साथ दें। अभी तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है नौजवानों के लिए। कई इमरान आएंगे, कई जो है ना नवाज शरीफ आएंगे, कई शहबाज शरीफ आएंगे, कई जरदारी आएंगे, कई बिलावल आएंगे। सिर्फ मुल्क का वफादार रहें और अफवाज पाकिस्तान के वफादार रहें। और जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उसको जहाँ कहीं पे भी पोस्ट करे या कुछ भी करे ना, तो अगर आप पाकिस्तान के वफादार हैं तो उसका वो असर करें ना कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। ये गलीज नस्ल के गंदी नाली के कीड़े हैं जो कि बाहर बैठ के इंडिया से पैसा ले रहे हैं, इसराइल से पैसा ले रहे हैं, तो उसके बदले में गोल्ड स्मिथ से पैसा ले रहे हैं, डॉलर लेके मुल्क के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं। ये फ्री में नहीं कर रहे होते हैं, इनका ईमान पैसा है। पैसे के लिए ये अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा था कि पाकिस्तानी इतने उसने तो सब पाकिस्तानियों को कह दिया था कि हालांकि करने वाले ये चंद एक गलीज गंदी नस्ल के कीड़े हैं। तो उसने सबको कह दिया जी कि ये आप पाकिस्तानी अपनी माँ का भी सौदा डॉलर के लिए करने को तैयार हो जाएंगे। कितनी बड़ी तौहीन वाली बात है। तो अब देखें कि जनाब किस तरीके से वहाँ पे इस्तकबाल हुआ। अच्छा, वहाँ पे उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक अहम इजलास हुआ जिसमें सब ममालिक को शिरकत की दावत दी गई सवाए इंडिया के मोदी के, इंडिया के सदर के, सॉरी इंडिया के वज़ीर आज़म के। बाकी सबको दावत दी गई, इसको नहीं दी। कितनी तौहीन वाली बात है। ये जितना भी अपने आप को समझते हैं ना कि हम बहुत आगे निकल गए हैं या हम बहुत खड़पैंच हो गए हैं, उतना ही अल्लाह इनको जलील कर रहा है। काफर है, बुत परस्त है, बुत परस्तों की तो अल्लाह के नज़दीक कोई वो वक़्त है ही नहीं। उसी को ही खुद ही बनाते हैं, खुद ही उससे पूजा करते हैं, उसी से ही मांगते हैं। देता अल्लाह है, लेकिन उनको अल्लाह बुत से भी दे रहा है। और इसके अलावा आप देखें किस तरीके से किया गया है कि जनाब अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर गद्दारों का सफाया करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये करप्ट जज इनको पैसे के लिए इनको जमानतें, पैसे दे के जमानतें दे देते थे। अब उस जज का क्या हुआ है जिसने शहबाज गिल को 2 करोड़ रुपया लेके तो उसको ECL से नाम निकलवा के बाहर भिजवा दिया। वो CIA का एजेंट था, बाकायदा मुलाजम है CIA का, और वो देख ले वहां जाके क्या कुछ मुल्क के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अब उस जज को चाहिए ना उल्टा लटका के उसके पछवाड़े में इतने लितर मारे जाए ना कि उसकी आने वाली नस्लों को भी याद हो कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है।
یہ جتنے بھی جج ہیں نا جج، ان کو اگر لترول کر کے سیدھا کر دیا جائے یا ان کو لٹکا دیا جائے کرپٹ ججوں کو نا، یقین جانیے پاکستان کا نظام درست ہو جائے گا۔ ایماندار جج آگے آ جائیں گے، ملک کا نظام انہوں نے ہی درست کرنا ہوتا ہے، آٹومیٹک درست ہو جائے گا۔ وہاں پہ اکثریت بکاؤ ججوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں کچھ اقلیت میں آئے ہیں بکاؤ جج، 12 جج ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں سے 2 نے ساتھ چھوڑ دیا، 10 رہ گئے ہیں، 10 بھی نہیں میرے خیال ہے 4 نے ساتھ چھوڑ دیا، 8 رہ گئے ہیں۔ وہ 8 میں سے اظہر من اللہ اور وہ 2 نمبر شاہ، یہ 2 ایسے غلیظ گندی نسل کے کیڑے ہیں نا، یہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح کرتے رہیں گے، ملک کو نہیں چلنے دیتے، نظام کو نہیں چلنے دیتے، کبھی کون سا کیس نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کون سا کیس، اور خود ان کی اپنی ڈگریاں تک جعلی ہیں۔ جسٹس گلزار کا ابھی کیس پتہ 10 سال سے سٹے پہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، سٹے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عائشہ کا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، جج بننے کے لیے وکیل ہونا ضروری ہے، اس نے ایک دن بھی وکالت نہیں کی، اس کے اگر وہ کاغذات چیک کیے جائیں نا تو وہ سب کے سب ڈگریاں بھی جعلی ہیں، یہ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے بکاؤ جج ہیں۔ ان کو اپنے مفاد کے لیے وہ لے کے آیا تھا، کیا نام ہے، وہ جو آج کل اندر ہے جنرل آئی ایس آئی کا سربراہ جو تھا، عمران نے جس کو آئی ایس آئی کا سربراہ لگایا تھا، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے لے کے آیا تھا کہ ان کے پاس یہ جعلی ہے تو ان کو بلیک میلنگ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، تو ان سے پھر ہر ناجائز کام ہوتا رہے گا، تو ہو رہا ہے، دیکھ لیں آپ۔ تو ابھی انشاءاللہ جہاں کہیں بھی بی ایل اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، یا جتنے بھی دہشت گرد ہیں نا، ان کو چن چن کر جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی حد تک پاک فوج کو کامیابی عطا کی ہے۔ بی ایل اے کا بلوچستان سے کافی حد تک تقریباً 70% صفایا ہو گیا ہے، 30% رہ گیا، انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہونے تک سارے کے سارے جہنم واصل ہو جائیں گے۔ پیچھے رہ جائے گی مرنگ لانگو اور اس کے چمچے کٹچے، ان کو بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اظہر من اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بے بس ہیں، اور تم کہاں سے بے بس ہو؟ تم تو ایک منتخب عوام کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہو، تو کہاں سے بے بس ہو؟ جھوٹ بولتا بکواس کرتا ہے، یہ بے بس نہیں ہے، بڑے پاورفل ہیں، صرف ان سے اچھائی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، یہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، برائی کا ہی کام کریں گے، کیونکہ ان کی نس نس میں حرام داخل ہو چکا ہوا ہے، حلال ان کو پچتا ہی نہیں ہے۔ اس کو اظہر من اللہ کو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح بے گناہ مسافروں کو، غریبوں کو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے شہید کیا جا رہا ہے، بسوں سے اتار اتار کر، اور وہ ریل گاڑی میں جو فوجی چھٹی چھوٹی عید منانے جا رہے تھے، ان کو ان کی فیملیوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ اس وقت تم اندھے تھے، اللہ تیری نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس وقت تمہیں کیا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کتنا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ان کی فیملیوں کے سامنے ان کو شہید کیا گیا، وہ تو بارڈر پہ ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان ججوں کو یقین جانیے اگر لٹکا دیا جائے نا تو پاکستان درست سمت میں نکل جائے گا اور ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور باقی نظام آٹومیٹک سیدھا ہو جائے گا، کیونکہ جنہوں نے نظام کو سیدھا کرنا ہے وہی کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو کہاں سے نظام کو سیدھا ہونا ہے؟ وہی 2 نمبر ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جعلی اسناد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے نظام کو سیدھا ہونا ہے؟ کس نے کرنا ہے آگے؟ تو اب دیکھیں، اللہ کی پکڑ میں جب انسان آتا ہے نا تو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ افغانستان کے افغانیوں نے کیا کیا، یہ پیسے کے لیے، ڈالروں کے لیے جسم کے ساتھ بم باندھ کے، وہ خود کش جیکٹ پہن کے مسجدوں کے اندر گھس جاتے تھے،
مسجدوں کے وہ نمازیوں کو جمعے والے دن شہید کی، کتنے لوگ مسجدوں میں دھماکے ہوئے ہیں، شہید ہزاروں کے حساب سے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ وہ پشاور میں جو آرمی پبلک اسکول کے بچے جو تھے، چھوٹے معصوم بچے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ وہ لیڈیز ٹیچریں، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ وہ تو علم کی شمع جلانے کے لیے، بچوں کو علم کی روشنی دینے کے لیے گئی ہوئی تھی، کیا قصور تھا ان کا؟ تو افغانیوں کو اللہ کی طرف سے کیسی اللہ معاف کرے، میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میرا دل اندر سے رو رہا ہے، کیوں کہ وہ بھی دیکھے مسلمان ہیں۔ تو وہاں پہ اتنا شدید زلزلہ آیا ہے، اس کی ریکٹر سکیل پہ 6.2 کا زلزلہ ہے۔ اس میں وہاں پہ 1000 کو کراس کر چکے ہیں، مرنے والوں کی تعداد 1000 کو کراس کر چکی ہے، اور ابھی مزید ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ تو اب لوگوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ ہم تو خود پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم سیلابوں میں گرے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی آیا زلزلہ لیکن اللہ نے بچت کر دی ہے۔ کیا ہمیں ایک طرف سے ہی اللہ ماں سے 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ افغانیوں سمیت، پاکستانیوں سمیت، پوری دنیا کے غزہ کے مسلمانوں سمیت سب کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آفت سید آصم منیر صاحب اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔